کو بھی گرفتار کر سکتی ہے اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے، غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر، اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ جانے کے آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں، لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں، عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ-جوئیوں میں اس نکتے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے، غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر، اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ماہر قوانین جانے کے آج جو
ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں، لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے۔ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر، اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں، لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر ہمیں کہیں گے آپ تمام تر ماضی میں اس تمام تر قانونی
چاراجویوں Amendment میں عالیہ کامران صاحبہ کی اس oppose ہوئی تھی. نقطے Now کو I put کبھی the first amendment as دیکھا moved ہے کہ by ہم نے عالیہ اس کامران قانون صاحبہ سازی to کے the House. تحت It has been moved that the پاکستان کے Anti-Terrorism Amendment Bill ہر فرد 2025 کو as پاکستان reported by the Standing Committee to be referred to the Council of Islamic Ideology for advice as to whether the bill is or is not repugnant to the injunctions of Islam. Now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise in their seats. All those members in favor of the motion may rise on their seats. Count be made. میں نے یہ کہا ہے now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise. Favor کون سے motion؟ آپ کی amendment کے motion. میں پھر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. It has been moved that the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be referred to the Council of Islamic Ideology for advice whether the bill is repugnant to the injunctions of Islam.